السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كما تحيون تموتون وكما تموتون تحشرون. جیسے یہ آیت اس وقت میں نازل ہوئی تھی تو اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو قرآن بھی اس کا شان نزول کون سی آیت کب کہاں ہے نہیں، لیکن ہم لوگ کیونکہ قرآن سے بالکل ایک طرف ہو گئے ہیں، سیکھنا سکھانا ہے، ورنہ ایک ایک چیز ایسے موقع پر بیان کی ہے. اب یہ مسجد وار جماعتوں کا جو جوڑ ہوتا ہے تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو مسجد بنائی تھی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال. کہہ رہے نبی سب سے زیادہ حقدار یہ مسجد ہے کہ آپ کا قیام یہاں ہو. کیوں کہ اس میں آدمی ہیں، آدمی تو دنیا بھر میں بہت ہیں، کہ نہیں، اس مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت یہ ہے یحبون ان یتطہروا، ان کے اندر کی تمنا، ان کے اندر کی آہ، دل پاک ہو، بدن پاک ہو، اخلاق عادات، یہ سب مسجد میں ہوتا. اور مسجد سے لے کر پھر اس لیے ہم کہیں کہ مدینہ منورہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، رات میں جو ماحول بنایا تھا، کوئی اجنبی سے اجنبی آدمی کہیں سے آ جاتا تھا، جیسے کوئی آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے نا بھائی آپ کون ہو، تو ہم پوچھتے تھے. دو باتیں عجیب لکھی. ایک تو مدینہ منورہ کا ماحول یہ تھا کہ کوئی کسی کو پوچھ لیتا کون ہو، بندہ اللہ کا ہوں، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. بندہ اللہ کا ہونے کے ناطے میری ذمہ داری اللہ کی بندگی، اس کی حکموں کی پورا کرنا، اور نبی کا امت کے ہونے کے ناطے نبی کا کام میرا کام ہے کہ انہوں نے پردہ کروا لیا، اب وہ کام کا وارث بنا کر گئے. اور صرف اتنی بات نہیں تھی، کر کے دکھایا. پورا مدینہ منورہ ایسا تھا
وہیں سے یہ ساری بات پوری دنیا میں گئی. وہاں کا مقام کام ہر ایک اور ہر باہر سے آنے والے کو اسی طرح اس میں لگا دے. اس کی صلاحیت، اس کی استعداد وغیرہ معلوم کر کے کون کس درجے کے ہیں، کیسے ہیں، ان کو نبی والے کام میں لگا دے. یہ ہمارے جیسے انسان ہی تھے، وہ بھی کھانا پینا، بیوی بچے، شادی بیاہ سب ان کے یہاں بھی تھا، فرشتے نہیں تھے. لیکن ہر چیز پر نبی کا کام مقدم، ہر چیز پر اللہ کا حکم مقدم. اس لیے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ تو سب سے بڑا عابد ہے. زبان کا حرام، کانوں کا حرام، آنکھوں کا حرام، کمائی کا حرام، کھانے کا حرام، خرچ کا حرام. اللہ ذرا ہے قرآن نے تو ایسا ایک ایک چیز بتا دی، اور پھر محدثین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کی، اور محدثین نے اس کو بالکل تیار بنا کر کے دیا. اسی لیے ہمارا تیسرا نمبر بہت کمزور ہو گیا ہے. سیکھنا سکھانا، علم و فکر ہر چیز میں ہے. اب ابھی نماز پڑھتے ہیں نا، ہم ابھی نماز پڑھ ہی سکتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا چاہیے، یعنی کہ یہ علم ہے. اور جب ہاتھ اٹھا لیا تو اس کا ذکر ہو گیا، علم پر عمل ہو گیا. جس بات کو جانتے ہو اس پر عمل کرو گے تو علم اور ذکر. یہاں یہ تسبیح پڑھنی چاہیے، یہاں قرآن پڑھنا چاہیے، یہاں سب. اس لیے سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ آیتیں ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جبکہ سوچ نہیں سکتے تھے. یہاں تک کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو منافقین نے کیا کہا، لو کھانے کو تو ہے نہیں، پیٹ پر تو پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کھجور ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ تن ڈھانکنے کو کپڑا ہے. اور ان کا کسرا کا ملک اور پیسے کا ملک اور اس کا لاکھوں کی اور کروڑوں کی قیمت کا تاج ان کی ٹوکروں میں آئے. ہنسی اڑائی. اللہ تو اللہ ہے، ساری دنیا دسوں لاکھوں مرتبہ مل کر کچھ نہیں کر سکتی. اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا قال له کن فیکون. وہ کہتے ہو یا ہو گیا. اسی لیے روزانہ رات کو دن سے بدلتے ہیں، دن کو رات سے بدلتے ہیں. یہ حالات ہیں. اور اس وقت میں لوگ اب حالات 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 کہتے ہیں. کوئی کاروباری حالات کو، کوئی گھریلو حالات کو، کوئی میاں بیوی کے حالات کو، کوئی اولاد حالات کہ حالات کا تعلق سیدھا اللہ سے ہے. کسی کے لانے سے آتے ہیں نہ کسی کے لے جانے سے آتے ہیں. ہاں اس کا حالات اللہ کے ہاتھ میں. ان حالات کے لیے اللہ نے احکامات دیے. بیمار ہو تو یہ کرو، تندرست ہو تو یہ کرو، بھوکے ہو تو، پیاسے ہو تو، سفر میں ہو تو، گھر پر ہو تو. حالات تو بدلتے بدلتے رہتے ہیں. اسی لیے ہر حال کا حکم. صحابہ کی زندگی یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 100% پوری امت گھر سے نکلتے ہوئے کوئی باغ میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، صحابہ تھے. اب جو قدم اٹھے گا وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر. اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا. حکم اور طریقہ، حکم اور طریقہ. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب بہت زور دیتے تھے کلمہ سیکھو، نماز سیکھو. کہ نماز میں کیا نیت باندھتے ہی کہ اب کیا پڑھنا ہے،
پڑے، یعنی رکوع میں دیر تارا قرآن پڑھے، تشریح نہ پڑھے، سجدے کے وقت قرآن پڑھے، اور جب کھڑا ہے تو کھڑا، نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے سیکھنا سکھانا بلکہ اللہ نے تو احسان کے طور پر کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، کہ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی نے سے ایک رسول بالحق کو بھیجا جو قرآن پڑھ کر سناتے بھی تھے، سکھاتے بھی تھے، اور دلوں کی پاکی، بدن کی اعضاء کی پاکی، خیالات کی پاکی، سوچ کی پاکی، وہ ساری بتاتی پورا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے، عملی قرآن۔ جیسے غیرت ہوتے نا، غیرت کہ 24 گھنٹے کی آپ کی زندگی کوئی سانس قرآن سے ہٹا ہوا نہیں، اور وہی قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں میراث میں دے کر گئے۔ میں نے تمہیں پیسے نہیں دیے، میں نے تمہیں زمینیں نہیں دی، میں نے تمہیں ایک ہاتھ میں قرآن دیا ہے، اور یہ قرآن زندگیوں میں کیسے آئے اس کی محنت کی ہے۔ یہ 13 سالہ زندگی مکہ مکرمہ کی دیکھ لو، قرآن اترتا تھا تو کیسے، اور اس موقع کیا ہوتا تھا، کیسی تکلیفیں تھی۔ اس قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے لیے پھر ہجرت ہوئی مدینہ منورہ میں، احکامات، لیکن حکموں کو کیسے پورا کیا۔ یہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کو کھجور نہیں ہے، لیکن کام جو ہے تقاضا دیا گیا، کہتے ہیں نا تقاضے، یہاں سے یہاں تک یہ کھودیں گے، یہاں سے یہاں تک یہ کھودیں گے۔ صحابہ میں بھی کمزور بھی تھے، مضبوط بھی تھے، جو جن کا کام پہلے پورا ہو جاتا تھا وہ دوسروں کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جس مسجد میں اچھا کام ہو، جہاں گشت پابندی سے ہو رہی ہو، سحر روزہ ہو، روزانہ کے 5 کام ہو، تو یہ مسجد والے دوسری مسجد کو کام پر اٹھاویں اور انہیں کام پر ڈالیں، قربانیوں پر ڈالیں، ایسا ساری مسجد۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ سردی میں سب کو سردی لگتی ہے، گرمی میں سب کو پسینے آتے ہیں، سردی گرمی کے بعد، کیونکہ ایسے دین کی محنت سے دین کا ماحول بنتا ہے، سب سچے۔ رائے میں ایک جگہ دیکھی، وہاں پڑوس کے ملک ہے، ایک مارکیٹ پورا، اور وہ مارکیٹ ایسا تھا کہ ہم لوگوں کو تو یعنی تبلیغ والوں کو اس کو منہ نہیں لگاتے، کہتے یہ تو وہاں بڑے۔ وہاں جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کے طلباء وہ اثر کے بعد جاتے تھے، ان کی دکانوں پر ملاقاتیں کرتے تھے اور اچھی طرح ملتے تھے۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ پورے مارکیٹ کے 10 دکانوں کی ترتیب بنائی، ان 10 دکانوں کی تعلیم یہاں ہوگی، بتائی ان کی یہاں ہوگی، پھر وہ دکانوں والے یہاں آنا، مرکز میں آنے لگے، اور ایسے کہ ملکوں کے تقاضے، علاقوں کے تقاضے
سال والے، 4 مہینے والے، اور یہاں تک کہ مردوں سے پھر مستورات. میرے دوستوں، جب محنت ہوتی ہے تو ماحول بنتا ہے. جیسے اس وقت دنیا میں ہائی مال ہائی مال ہائی، ایک ماحول بنا ہوا ہے ہر آدمی کی زبان پر. کیوں؟ محنت ہو رہی ہے صبح سے لے کے شام تک. اصل اسی لیے فرمانے لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی محنت کا رخ بدلنا ہے، محنت کا رخ صحیح کرنا ہے. عام محنت پوری دنیا میں صبح اٹھنے سے لے کے رات تک مال مال مال. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے محنت کر کے ماحول بنایا تھا اعمال. مال کو منع نہیں کیا، حدیث میں بھی مال تو بہت اچھا مددگار ہے. المال خیر معونہ، کہ اس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہے. جمع جائیں گے تو خرچ چاہیے نہیں چاہیے، ٹکٹ چاہیے ملیں گے، معاشرے کو لیں گے. ہر چیز میں شریعت بتائی، ہر چیز میں دین بتایا. وہ نہ سیکھے تو پھر نماز بھی دین نہیں بنتی اگر نماز نہ سیکھے. اور کاروبار بھی دین بن جاتا ہے جب شریعت کے مطابق. تو ہاں ہمارے فرماتے تھے کہ صحابہ میں اور ہمارے میں جو فرق ہو گیا کہ وہاں ہر ایک کے دل کا رخ قرآن کی طرف. حکم کیا ہے؟ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ ہر ایک گھر میں ہے تو، محلے میں ہے تو، اور باغ میں ہے تو، جہاں بھی ہے، اندھیرے میں ہے، اجالے میں ہے، بیمار ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، اور جدھر آدمی کی پیٹھ ہو تو پیٹھ کے پیچھے پہاڑ بھی ہو تو نظر نہیں آتا. کیونکہ بس یہ فرق ہو گیا ہمارے میں اور صحابہ میں. وہاں 100% سب کے دلوں کا رخ قرآن کی طرف. اللہ اس کا حکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ، اور کہ ان دونوں کے نتیجے میں آخرت کہ وہ اب امت نے پیٹھ دکھا دی قرآن کو، تو قرآن کے خلاف کی جتنی چیزیں ہیں، حلال حرام جائز ناجائز، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، ذرا کمائیوں میں، خرچ کرنے میں، شادیوں میں، ولیموں میں، کہاں کپڑوں میں، سب میں قرآن کے خلاف کی چیز. اللہ نے ایسے وقت میں یہ سادہ محنت دی ہے. جیسے ایک آدمی سائیکل پہ جا رہا ہے، بہت دور چلا گیا، اس کو جانا تھا ایئرپورٹ، اور وہ پڑ گیا دوسرے پر. اس کو خیال آیا کہ ایئرپورٹ کسی سے پوچھ لیا بھائی مجھے ایئرپورٹ، ارے تو یار بالکل الٹا جا رہا ہے، اپنا رخ صحیح کر لے. اس نے اپنا اسکوٹر خالی پھیرا لیا کہ اب چلا جا سیدھا ایئرپورٹ کو. اس وقت جو چل رہے ہیں وہی غیروں کی راہ، قرآن کے خلاف کی راہ، کمائیوں میں، خرچ میں، شادیوں میں، کپڑوں میں، سیکھنے سکھانے میں. کیا لڑکیاں، کیا لڑکے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا تاجر، کیا ڈاکٹر، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا عوام، کیا اس محنت کے ذریعے ہر ایک کو اپنی محنت کا رخ کرنا ہے. بندے اللہ کے ہیں، امتی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. کھائیں گے، کمائیں گے، فرشتے نہیں ہیں، سب کچھ. صحابہ میں بھی یہ تھا، ایسا ماحول بنا تھا کہ کوئی باہر سے بھی آ جاتا تھا اجنبی تو وہ بھی دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتا اور زندگی دیکھ کر. اس لیے کہ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے باتوں سے باتیں، عمل سے عمل، اور قربانی سے قربانی. صحابہ کی زندگی کیا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا اللہ نے.
کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ جینا ایسا ہے، مرنا ایسا ہے۔ آپ نے کھانا بھی کھایا ہے، آپ گھر میں بھی آئے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات امت کی مائیں بھی تھی، نواسے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھی، چاچا بیٹیاں بھی، سب سارا خاندان، لیکن یہ زندگی کا نمونہ۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے، حضور والی زندگی جیو گے تو حضور کے سائے میں اترو گے۔ اسی لیے یہ فضائل کے فضائل صدقات ہے نا، اس میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرعون کی، قارون کی، شداد کی، اسرا فیصل کی، کہ ان کی نقلیں اتاریں گے تو ان کے جیسے مریں گے اور ان کے جیسے اٹھیں گے۔ حضرت ابو درداء، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان و علی، حضرت مصعب بن عمیر، یہ حکایت صحابہ میں سارے واقعات ہیں کہ جو جس کی جیسی جیئیں گے ویسے مریں۔ ہمیں اللہ نے کام دیا ہے اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کرنے کے لیے، کاروبار نہیں چھوڑوانے، نوکریاں نہیں چھوڑوانی، گھر والوں سے یہ تعلق ہے، ہر ایک کا حق ہے، کیوں کہ دنیا تو حکم کے ادا کرنے کی جگہ ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ اب جیسے مسجد میں آئے، مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کی، اور وضو کے بعد 2 رکعت پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھی تحیۃ الوضو۔ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہاں زکریا صاحب نے تو عجیب بات بتائی، وہاں بخاری پڑھاتے تھے سبق کے درمیان کہ 7 نیتوں کے ساتھ تم 2 رکعت پڑھ سکتے ہو۔ پڑھنی ہے تمہیں 2 رکعت، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الاستعانہ اللہ کی مدد، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الشکر، صلاۃ تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، 2 رکعت میں 7 نماز۔ یہ تو اس وقت ہو جب کہ سیکھنا سکھانا جانتے بھی، اس لیے دوستوں سیکھنے سکھانے کا ماحول اور اس کی شکل آسان ہے۔ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو، اور شیخ اس کو بہت فرماتے تھے خاص طور پر کام کرنے والوں کے لیے، بھائی درود شریف کثرت سے پڑھا ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کے ساتھ جو اللہ کے انعامات اس کے بیٹھتے کرتے تھے بہت آسان۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کہہ رہا تھا کہ حالات تو بدلتے بدلتے رہے، لیکن ہر حال کے لیے اللہ کا حکم ہے، وہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو کرنا ہے۔ ہر حکم کے ساتھ اللہ کی طاقت، ہر حکم کے ساتھ اللہ کی قدرت، ہر حکم کے ساتھ اللہ کی مدد۔ اسی لیے ہمارے لیے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ہماری یہ ساری محنت، اس محنت سے اپنے اندر میں جو پیدا کرنا ہے قوت دعا پیدا کرنی، قوت دعا۔ آدمی کو اس میں نے کہہ دیا اللہ سے، جیسے کاروبار میں جیسے پارٹیوں کو، اور جہاں میں نے فون کر دیا، میں نے کہہ دیا اتنا ہو جاتا ہے، وہاں صحابہ میں نے اللہ سے کہہ دیا۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے عمر کو کیا ہو گیا، انہوں نے جا کے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ کے نبی پہ یہ فرما رہے ہیں، پورے مدینے کو جمع کر لیے، بھائی پہلے یہ بتاؤ میری زندگی کی کون سی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹی ہوئی نظر آتی؟ سب نے ایک زبان کہا کہ امیر المومنین آپ تو پورے طور پر حضور کے متبع ہیں۔ آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمر کو کیا ہوگی؟ میں بتایا وہاں خشک سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت سوکھ رہے تھے، اور مصر سے قافلے میں گئے،
مصر سے غلہ منگوایا، تمہاری آپ کو تو دعا کے راستے سے کہا تھا اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے کہنا، اللہ کی مدد لینا۔ حضرت عمر کو فوراً آگا، اسی وقت جہاں بیٹھے تھے ہاتھ اٹھا لیے، ابھی ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے، جو بارش ہوئی ہے موسلادھار، اور لوگ آئے کھیتوں سے، بارش ہوئی، سب ہرا بھرا ہو گیا اور جلد پھل ہو۔ اس محنت سے اپنے آپ کو دعا والا بنانا ہے۔ ہمارے پاس دعا کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس یہاں اور جانتے بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ دعا نہیں کہتے پڑھوا لیتے تھے، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اور جتنی دعائیں حدیث میں مستقل دعائیں، اس لیے دوستوں سیکھنا، حالات تابع ہیں اعمال کے۔ انسان انہوں کہا کہ جیسے مشینوں سے سامان بنتے ہیں نا الگ الگ، انسان عمل کی مشین ہے، زبان سے عمل بنتا ہے، کاموں سے بنتا ہے، آنکھوں سے بنتا ہے، اور یہ عمل دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی ہے جی۔ کہ اچھے مالوں پر جو وعدے ہیں اللہ کے، ایک دفعے کا سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا۔ اسی لیے یہ فضائل اعمال جو ہے یہ یوں نہیں ہے، اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور بیسیوں مرتبہ سنی اور یاد بھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب کوئی عمل کرو، اب گھر سے چلے مسجد کی طرف، کہاں جا رہے؟ شہنشاہ کے دربار میں۔ جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان، کہ مہمان میزبان سے جو کہتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، باہر شکر کی پیتا ہوں، شکر کہتا نہیں ہے کہ یہ جتنے ہیں سب مہمان شہنشاہ، اور اس کے خزانے کہ مانگو کیا مانگتے ہیں، لوگ کیا لیتے ہیں۔ اسی لیے جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، لالانی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی گپ، ان پر بہت سخت وعید ہے حدیث۔ میں نے عرض کیا میرے دوستو، ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر عمل پر اللہ کیا دیں گے اس کا کیا۔ اور مجھے یاد آیا گجرات میں جب وہ احمد آباد وغیرہ تو بڑا دار احمد آباد وغیرہ میں جب ہوا تھا 1992 میں، 4-5 علماء بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ بھائی دعا کے عجیب تاکید دے۔ کیا تاکید؟ کہنے لگے کہ کرفیو تھا، کوئی گھر سے نکل نہیں سکتا تھا۔ میں بھی اپنے گھر میں تھا، لیکن میرے ایک عزیز کا انتقال ہوا تھا، جانا بہت ضروری تھا۔ کیسے جانا، کیا کروں؟ میں تو گیا اور آ گیا، مجھے کسی نے پوچھا نہیں۔ تو ساتھیوں نے فوراً کہا، پولیس والا ساتھ تھا؟ نہیں۔ کوئی پاس بنایا تھا؟ نہیں۔ کیا کہ دعا پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب گھر سے نکلو گے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس پر جواب کیا ملتا ہے؟ کفیت ووقیت وہدیت، تیری کفایت کر لی گئی، تو بچا لیا گیا، اور تجھے ہدایت دے دی گئی۔ کہ بھائی میں نے آپ کے لیے دعا پڑھی، وہ سب علماء بیٹھے ہوئے۔ اس لیے دوستوں یوں کہا کہ ہماری اس محنت سے ماشاءاللہ دشتیں بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی کرتے ہیں، مشینوں بھی کرتے ہیں، اور وقت بھی لگاتے ہیں۔ اپنی قوت دعا کو بڑھانا ہے کہ جیسے اپنا کاروبار وغیرہ میں نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ کون اللہ ہے، یا عماد
عماد اللہ عماد اللہ، یا سند اللہ سند اللہ، یا ظفر اللہ ظفر اللہ. یا ذکرم اللہ ذکر اللہ، یا حجت ضعفاء، یا کنز الفقراء، یا عظیم الرجاء، یا شریف المستشرقین. یہ حزب الاعظم میں بھی ہے منزلوں اور دعاؤں کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن ہم لوگ دعا کی طرف بہت کم ہے. ان سے کہہ دیا ہے، ان سے کہہ دیا ہے، جیسے اللہ سے کتنا کہا. ہمارا حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ کے پڑوس میں وہ کہا کرتے تھے کم سے کم روزانہ 5 منٹ سے شروع کرو دعا کی. 5 منٹ دعا مانگی، پھر 10 منٹ، پھر جب جی لگے گا گھنٹے گھنٹے بھر. اسی لیے دعوت اور دعا اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے نبی ہیں، ایسے آپ دعاؤں کے بھی نبی ہیں. ہر قدم پر دعا ملے گی، ہر قدم پر دعا ملے گی، لیکن سیکھنا اسی کے لیے یہ ساری قربانیاں، یہ 4 مہینے، یہ چلے، یہ مقامی کام، یہ باہر جانا، یہ آنے والوں کو سنبھالنا. کہ حالات تو بدلتے ہیں لیکن سارے حالات کا تعلق اعمال سے ہے، اور اعمال کا تعلق دل سے ہے. دل میں اگر یقین اللہ کیا، اسی لیے سب سے پہلے کلمہ ہے اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں کسی سے کچھ. اس کو بولو، سنو، سوچو، اور پھر اللہ سے بھی اللہ تیرے گھر کا بھیکا ہے، مجھے ایمان دے دے، مجھے یقین دے دے، مجھے تقویٰ توکل دے دے، جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے. تیرے گھر آیا ہوں تو تیرے سارے صحابہ کو تو نے دیا، نبیوں کو تو نے دیا، پیغمبروں کو تو نے دیا، اولیاء کو تو نے دیا، اور تیرے یہاں سے خدا نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، ہر چیز کے خزانے وہ ختم نہیں ہوتے. اپنے آپ کو دعوت والا، دعا والا بنانا ہے. جب دعوت تو دنیا تو بیچاری پیچھے پیچھے آئے گی. یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی صلی اللہ علیہ، جس کو منافقین تو ٹھٹا اور ہنسی اڑاتے، پھر جب وہ سارا آیا تو پوچھا جانتے ہو کیا ہے؟ جانتا ہوں اس اللہ کو جس نے یہ کر کے دکھایا. جب صحابی کی ٹھوکر میں وہ تاج تھا اس کا. جانتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے اور دلال چڑھائی تھی اور اس وقت میں آپ نے پیشن کی تھی، وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. دعا پر اللہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جانتے ہو دعا کیا ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ دعا اس طاقت کا نام ہے کہ جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں، وہاں سے دعا کی ابتدا ہے. اللہ ہمیں دعوت والا، دعا والا بنو گے، بنو گے. یہ اللہ یہ نہیں کہتے نوکریاں چھوڑ دو اور یہ کرو اور یہ نہیں. بھائی ہم انسان ہیں، ہمارے گھر لگا ہوا اللہ نے. اسی لیے جب دل کا رخ صحیح ہو جائے گا، بندہ اللہ کا ہوں، امتی نبی کا ہوں. بندگی زندگی کا مقصد ہے اللہ کا ہر حکم ہر قدم پر، نبی کا طریقہ، بالوں کی کنگھی، ناخن تراشنے، یہ سب بتائے ہیں حضور. اس لیے دوستوں سیکھنا سکھانا اس لیے بہت ضروری کریں گے انشاءاللہ. اس پورے مجمع میں ابھی تک جن بھائیوں کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. جن کے نہیں لگے ہوئے ذرا کھڑے ہو جائیں. گھبراؤ بالکل مت، بالکل مت گھبرانا. دیکھو یہ جتنے کھڑے ہوئے، میرا تو ان کے بارے میں گمان یہ ہے کہ جی تو ان کا بھی چاہتا ہے. کسی کی کوئی پریشانی، کسی کی کوئی رکاوٹ، کسی کا کوئی مسئلہ، جس کی وجہ سے ابھی تک
آج نیت کر لو شہنشاہ کے دربار میں ہو، اللہ سے مانگ کے جانا ہے، اے اللہ لیے بغیر جاؤں گا نہیں، مجھے 4 مہینے دلوا دیں، اور پھر جب 4 مہینے لگیں گے تو انشاءاللہ اس سے آگے کی راہیں کھلتی جائیں گے۔ کرو گے بھائی؟ کہاں ہیں تشکیل والے؟ تشکیل والے کون ہیں؟ ماشاءاللہ تمہیں دیکھ کے اتنا جی خوش ہوتا ہے جب مسجد بھری ہے کہ یہ سارے اسی شوق میں، سب کو معلوم ہے کہ یہاں تشکیلیں ہوں گی، سب کو معلوم ہے کہ یہاں دین کی بات ہوگی، اسی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے، اور جس کا جو مسئلہ اٹکا ہوا ہے اللہ پاک اپنا خیال دے گا۔ اللہ تو بدلتے بدلتے ہیں، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، جانے کی بات نہیں۔ ہاں جی، اور کیا کرنا؟ کہاں گئے؟ اچھا بھائی، یہ جتنے ہیں جن کے 4 مہینے ماشاءاللہ لگ چکے ہیں، ایک تو ہر سال کے 4 مہینے، اور اس میں بھی بہتر سب سے پہلی بات تو یہ ہے اپنی مسجدوں کو پورے اعمال سے آباد کرو، خود اپنی ذات سے۔ دیکھو جتنے نبی اور جتنے پیغمبر، جو اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا، سب سے پہلے اس پر عمل نبی نے کیا۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور آپ کا کام ہمارا کام ہے، تو سب سے پہلے اس کو ہمیں اپنی ذات سے کرنا۔ ہفتے کی گشتیں، مہینے کے 3 روزانہ کی تعلیم، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو گلدستہ ہے اس میں جو قرآن کی تلاوت کے بارے میں اللہ مطلب حیران رہتا ہے۔ اور پھر ایک کتاب ملی مجھے پرسوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا طریقہ، آپ کیسے قرآن پڑھیں۔ رحمت کی آیت آئی، پوری رات اس پر گزر گئی، عذاب کی آیت آئی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی، اور آپ بالکل بے ہوش ہو۔ میں کل پڑھ رہا تھا، دوستوں سیکھنا سکھانا، اور اپنی مسجدوں اور کسی کے ساتھ گھر والوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، کرو گے انشاءاللہ بھائی، سارے کرو گے۔ اپنے ہلکے وار ذرا بیٹھ جاؤ مسجد میں بھائی، جو مسجد کے ساتھی ہے نا، ہر مسجد والے اپنی مسجد کا حلقہ بنا کے یہی بیٹھے بیٹھے کب 4 مہینے کی کتنی جماعتیں چلے گی۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارا جو گجرات کا مشورہ ہوتا ہے، گجرات کا ہر 2 مہینے کے بعد وہاں سے بھی، یعنی اس وقت میں کتنی جماعتیں ملکوں میں ہیں، 25-26 جماعتیں ملکوں میں ہیں، اور ملک کے اندر تو صوبوں میں کہاں آسام اور کہاں گوہاٹی اور کہاں ادھر بنگال اور کیرالہ، ہم اللہ کا شکر ہم نہیں گئے ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں ابھی ہم نہیں گئے ہیں، تو ہمیں جانا ہے، اس کے لیے حلقے بنا۔ بھائی مسجدوں کے اعتبار سے
بھائی اپنے اپنے مسجدوں کے اعتبار سے بولنا شروع کریں ماشاءاللہ. ہماری مسجدوں سے انشاءاللہ جماعتیں جائے گی، کس کی کتنی جماعتیں جائے گی، بولنا شروع کریں ماشاءاللہ. اللہ قبول فرما، اللہ آسان فرما ماشاءاللہ. مدد سے 4 مہینے کی جماعت جائے گی اور فرماؤ ماشاءاللہ. جی ایک جماعت ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما. جی اور چلب بھی ایک جماعت ماشاءاللہ 4 مہینے اللہ قبول فرمائے. جی دلی کی 2 جماعت ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور فرماؤ ماشاءاللہ. بھائی فرماؤ ماشاءاللہ، فرماؤ ماشاءاللہ. مسجدوں کے اعتبار سے ہم جو پورا ہفتہ محنت کر کے آئے ہیں اس کی تعلقہ بھی سنا. ایک جماعت گرین پارک کی ایک جماعت ماشاءاللہ. دلی کی ایک جماعت سنا پورا اللہ قبول فرما، اللہ آسان فرما. جی اور فرماؤ ماشاءاللہ. جی اور فرمائے ماشاءاللہ. مسجدوں میں محنتیں ہوئی ہے. جی سلیمان کی ایک جماعت 4 مہینے کی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. 10 محمد کی ایک جماعت ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اور فرماؤ ماشاءاللہ. ہر ایک مسجد والا یہاں سے طے کر کے جائے، جا کر اپنے آپ کو ساتھیوں کو مسجد کو محنت پر ڈالیں. انشاءاللہ ہماری جماعتیں بننے کے بہترین موقع ہیں. جی ماشاءاللہ فرماؤ ماشاءاللہ. بہت ساری مسجدیں باقی ہیں، بہت سارے حلقوں کے ساتھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ ارادے کرنے کا موقع ہے، جا کر مسجد اور جماعت کو محنت پر ڈالنے کا بہترین موقع ہے. فرماؤ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اور فرماؤ. کون سی مسجد؟ نواب مسجد کی ایک بات ماشاءاللہ 4 مہینے کی اللہ قبول فرما، اللہ احسان فرما. یہ اور فرماؤ اور فرماؤ ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بہت ساری مسجدوں میں ماشاءاللہ جماعتیں بن رہی ہے، محنتیں ہو رہی ہیں. اب اس کا یہاں اظہار کریں اور جا کر اور محنت کو بڑھاؤ انشاءاللہ. جی أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نبيك عيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى زبور داود يا حي يا قيوم عيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته فقير أغنيته غني أسقته ضال هديته. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تجھے واسطہ تیرے کرم کا، تجھے واسطہ تیری عزت کا، تجھے واسطہ تیرے کعبے کا، تجھے واسطہ تیرے عرش و کرسی کا. امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے. ایمان میں قوت و کمال پیدا فرما دے، ایمانی صفات سے آراستہ فرما دے. رذائل اور گندگیوں سے زندگیوں کو پاک کر دے. اللہ معاشرت کو پاک کر دے، اخلاق کو بلند کر دے، ایمان میں قوت دے، نمازوں میں خوشی خضوع دے. اے اللہ حضور والی نماز کے قریب ہماری نماز، آپ کی فکر نصیب کرنا، آپ کے غم میں سے غم نصیب کرنا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے راضی فرما. جتنی دعائیں مانگی قبول فرما. آئندہ اللہ دنیا والا ہونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے دعوت و دعا والا ہونا چاہتے ہیں. اے اللہ تیرے
میں بیٹھے ہیں، تیرے مہمان ہیں اور تو مہمانی کرتا ہے، ہمیں دعوت و دعا کی قوت، حقیقت اور بصیرت نصیب فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت فرما، جب وقت آئے اے اللہ اپنے خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے عزیز و اقارب دوست احباب پوری امت کی پوری بخشش کروا، نمازوں کی اے اللہ، مسجدوں کی، مدرسوں کی اے اللہ، قرآن کی اور دینی کام جتنے ہو رہے ہیں اس سب کی پوری حفاظت کروا، اس مجمع میں جس کی جو پریشانی ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور کروا دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت نصیب فرما، یہ اولاد کو اولاد نصیب فرما، اے اللہ نعمتوں کی شکر گزاری، تیرے ساتھ کے حضرت امان کی وفاداری، امانت کی امانت داری اور تیرے حکموں کی فرما برداری والا بندہ بنا دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت اور آپ کی ہر سنت کو اسی سے لگانے اور اسی زندگیوں میں رچ بس جائے، اے اللہ ایسا امتی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔